بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں اپنے دین کی، اپنے معاملات کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، آمین۔ معزز سامعین، 14 اگست وہ وعدے کی تجدید کا دن جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس عہد کی تجدید کے لیے اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جو آج ہمارا کردار بنتا ہے، جو مطلوب ہے، جو مسائل اس وقت ہمارے ملک کو درپیش ہیں، اس میں بحیثیت ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہر دردمند انسان سوچتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی روشنی میں، ہمارے پروگرام کا موضوع بھی آج یہی ہے کہ پاکستان کے مسائل اور ان کا حل قرآن کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب العزت فرماتے ہیں، اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے توریت، انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ اگر قرآن کے پیرو ایمان رکھتے اور خدا ترسی کے راستے پر چلتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور نعمت کے باغوں میں انہیں داخل کر دیتے، اور اگر وہ قرآن قائم کرتے تو اپنے اوپر سے رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ آپ نے غور کرا دونوں آیات پر؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام اہل کتاب کے لیے، قرآن والوں کے لیے بھی، اہل قرآن کے لیے بھی، اہل بائبل کے لیے بھی اور اہل انجیل کے لیے بھی۔ کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ سے ڈر کر کتابوں کے احکام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ دنیا میں کیا ریٹرن دیتے؟ برائیاں دور کر دیتے، اور کیا کرتے؟ نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اگر یہ ایسا کرتے، اہل قرآن ہوں، اہل توریت ہوں یا اہل انجیل ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برائیاں دور کرے گا، جنت نعمتوں بھری جنتوں میں بھی داخل کرے گا،
اور تیسری بات جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی کہ اگر یہ لوگ ان کتابوں کو قائم کر لیتے تو اوپر سے رزق برستا اور پیروں کے نیچے سے ابلتا. اور دوسرا مقام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام کو واضح کرا ہے. کیا کہہ کے کہ اگر یہ اہل ایمان قرآن کے پیرو قرآن کو قائم کر لیتے. اس جملے سے دیکھیے خود بخود یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ خطاب جو ہے وہ قرآن پر ایمان لانے والوں سے ہے. قرآن کے پیروکار کون ہیں؟ ہم اور آپ. قرآن کے سچی کتاب ہونے کے دعوے دار کون ہیں؟ جن کو آج ہم مسلمان کے نام سے جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اس قرآن کو قائم کر لیتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کے اوپر سے اور نیچے سے رزق برساتے. کیسے؟ یہ بھی میں آپ کے آگے مزید آگے لوں گی نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں یہ امت اپنے آخری دور میں بھی بہرحال اسی چیز سے خیر اور صلاح پا سکے گی جس سے اس نے اپنے ابتدائی دور میں پائی تھی. اس فرمان الہی اور امام مالک کے ارشاد کی روشنی میں خرم مراد مرحوم کی ایک تحریر میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو اتنا عرصہ پہلے لکھے جانے کے باوجود آج کے حالات اور مسائل کے حل کی طرف بہترین رہنمائی کر رہی ہے، بشرطے کہ ہماری سوچ، نیت، عمل اور ارادہ سننے، سر دھننے یا تبصروں سے آگے بڑھ کر عمل کے میدان میں اترنے کا ہو. اگر تو واقعی کوئی سنجیدگی ہے، اگر تو صرف ایک پروگرام ہے جو ہم سن رہے ہیں اور ایک ڈسکشن ہے جس پہ ہم تبصرے کر لیں گے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور کیسا ہونا چاہیے تھا، تو پھر تو یہ سارا حل جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے خرم مراد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جو انہوں نے، اور آپ اس جو تحریر میں آپ کے سامنے ان کی رکھوں گی، آپ اس تحریر کو غور سے سنیے گا اور ایک دفعہ نہیں بار بار سنیے گا. جو اہم چیز ہوتی ہے نا اس کو انسان بار بار سنتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اس کے حافظے میں اور اس کی رگ رگ میں اتر جائے، اس لیے کہ وہ اس کے بارے میں سنسیئر ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے. اور جس چیز کو انسان سطحی طور پہ لیتا ہے نا اس کو بس ایک دفعہ سنتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اچھا برا تبصرہ کر کے اس کے بعد دماغ سے وہ چیز محو ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو یہ جو میں نے ارشادات ابھی امام مالک کا رکھا ہے آپ کے آگے کہ یہ امت اپنے آخری دور میں بھی بہرحال اسی چیز سے خیر پائے گی جس سے اس نے اپنے ابتدائی دور میں پائی تھی. خرم مراد مرحوم نے اس کے بارے میں کتنی زبردست تحریر لکھی ہے، آپ اس کو سنیے اور اس کی روشنی میں اپنے کرنے کے کام کے بارے میں خود اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرد اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کرا. قرآن کی آیت ہے نا، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ پاک آپ نے کائنات میں کوئی چیز فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کری. تو معزز سامعین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک کا ٹکڑا جس کو دہریے کہتے ہیں کہ یہ مجھے خدا کے ہونے کا یقین ہو گیا کہ جن حالات میں یہ ملک بنا اور جن حالات میں یہ ملک قائم ہے، دہریے کہتے ہیں ہمیں خدا کے ہونے کا یقین ہو گیا. بظاہر دنیاوی اسباب تو کہتے تھے نہ بن سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھاتے ہیں. سورہ کہف پڑھ لیجئے، سورہ اعراف پڑھ لیجئے، سورہ نور پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، بندے حالت امتحان میں ہوتے ہیں. اب میں آگے آتی ہوں کہ ہمارے ملک کے جو مسائل مستقل ہم جھیل رہے ہیں آخر ان کا حل کس روشنی میں ہے. خرم مراد مرحوم لکھتے ہیں ملک کی جس کشتی جس انتہائی خطرناک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلیں تو کیوں کر. آج یہ سوال ہر درد مند دل کا سوال ہے اور یہ بات کہ ہمیں اپنی قومی زندگی کا سب سے سنگین بحران درپیش ہے ہر شخص کی زبان پر ہے. یہ بحران کتنا خطرناک ہے یہ کسی بھی دانا اور بینا انسان سے پوشیدہ نہیں ہے. اس حقیقت سے انکار صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دینے اور لینے ہی میں اپنے اقتدار اور اپنے مفادات کی
आफियत समझते हैं, या वो जो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी फौरी दिलचस्पियों में सर छुपा के मुतमईन है कि ये तूफान गुजर जाएगा और डूबेंगे तो दूसरे डूबेंगे। लेकिन इस बारे में खासा इख्तलाफ पाया जाता है कि इस बहरान से निकलने की सूरत क्या हो और क्या तदाबीर इख्तियार की जाएं जिनसे असल मर्ज का इलाज हो जाए। एक बहरान से इस तरह ना निकलें कि दूसरे शदीद तर बहरान में मुब्तला हो जाएं। जाहिर है कि एक समझदार, दाना और बीना हकीम फौरी तौर पर तो ऐसी तदबीर की तरफ तवज्जो देगा जो बहरान की शिद्दत को कम करें और कौम के मिजाज को और आबो हवा को में इतनी इस्लाह कर लें और इतना इतदाल पैदा कर लें कि वो कम से कम सांस ले सके, और दूसरी तरफ असल मर्ज के इलाज की सलाहियत भी पैदा हो। जिस तरह एक शदीद बुखार के मरीज के इलाज के लिए सबसे पहले इसका बुखार कम करने का, फिर मैदे की इस्लाह की कुव्वत की बहाली का और फिर आबो हवा की तब्दीली का एहतमाम किया जाता है। बाज लोग कहते हैं कि सियासी तदाबीर बेकार हैं, ज़रूरत तो इखलाकी और रूहानी सुधार की है, इसलिए सब छोड़ छाड़ कर इस तामीरी काम में लग जाना चाहिए। लेकिन जहां ऐसी बहरानी कैफियत हो वहां तामीरी काम के लिए भी ज़हनी सुकून और वलवला अमल कहाँ से पैदा हो सकता है, और बात सुनने और समझने की सलाहियत कहाँ से पैदा हो सकती है। इसलिए सियासी तदाबीर भी बेशक ज़रूरी हैं, मगर यह सही है कि तामीरी काम के बगैर मर्ज का मुस्तकिल इलाज नहीं हो सकता, और हिकमत और मौइज़े हसना के साथ ईमान और इखलाक की तामीर का काम हर हाल में जारी रहना चाहिए। आज हमारा मकसद इन्हीं तदाबीर के बारे में गुफ्तगू करना है जो मर्ज के असल असबाब हैं, मर्ज के असल असबाब के इलाज के लिए दरकार हैं। मर्ज के असल असबाब क्या हैं, इस बारे में भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं। बाज लोग कहते हैं असल मर्ज जहालत है, तालीम आम होगी तो हालत सुधर जाएगी। यकीनन तालीम के बगैर ना दिल सुधर सकते हैं, ना इखलाक, ना किरदार बन सकता है, ना निज़ाम, ना दुनियावी माशी तरक्की हो सकती है, ना आखिरत हाथ आ सकती है। लेकिन सोचने की बात यह है, कौन सी तालीम? इनकी मुराद ये होती है वही तालीम जो हमारे स्कूलों और मदारिस में दी जा रही है। बस औरत और मर्द सब पढ़े लिखे हो जाएं, शरअ ख़वानगी 100% हो जाए, कॉलेजों का जाल बिछ जाए तो कौम फलाह का रास्ता पा लेगी। लेकिन न शरअ ख़वानगी में ये तासीर है, ना लॉर्ड मैकॉले का बख्शा हुआ निज़ाम तालीम ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है जो ज़र्रा बराबर भी मतलूब तब्दीली पैदा कर सके, बल्कि इसके बरक्स ये तो वो तेज़ाब है जो सोने का हमाला हो तो उसे भी मट्टी का ढेर बना देता है, जिसका हासिल फ़िक्रे माश के सिवा कुछ नहीं। ये बड़े अहम जुमले हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप लोग इनको दोबारा सोचिएगा कि लॉर्ड मैकॉले का बख्शा हुआ निज़ाम तालीम क्या ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है जो हमारे हालात बदल सके, बल्कि इसके बरक्स ये तो वो तेज़ाब है जो सोने का हिमाला हो तो उसे मट्टी का ढेर बना देता है, जिसका हासिल फ़िक्रे माश के सिवा कुछ नहीं। क्या हम आज नहीं देख रहे कि जो अफराद हमारे तमाम जवाल और बिगाड़ के असल जिम्मेदार हैं, ये जनरल, सियासतदान, डेमोक्रेट, दानिश्वर, सहाफ़ी, ये सब तालीम याफ्ता हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक की डिग्रियां इनके पास हैं। अगरचे गालियां सारी जाहिलों के हिस्से में आती हैं, हमें इसमें कोई शुबा नहीं है कि जैसे जैसे ये तालीम फैलती जाएगी मरीज की हालत बिगड़ती जाएगी। कुछ और लोग कहते हैं कि असल मर्ज तो गुर्बत है और मयार जिंदगी की पस्ती है। 2 वक्त की रोटी मिलने लगेगी, मयार जिंदगी बुलंद होगा तो लोग खुद ब खुद सुधर जाएंगे। यकीनन फाका कुफर तक ले जाता है और गुर्बत का इलाज ईमान का बुनियादी तकाजा है, मगर हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों के हाथों मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है उनमें हर एक
امیر و کبیر. ان کے پاس سونے کی کئی کئی وادیاں ہیں مگر ان کی بھوک بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. معاشی فراغت سب کو نصیب ہونی چاہیے لیکن لوگوں میں معیار زندگی، یہ بہت اہم جملے ہیں، لوگوں میں معیار زندگی بلند کرنے کی ہوس اور دوڑ جتنی بڑھے گی ہمیں تو یقین ہے اتنی ہی ہماری قومی بدحالی بڑھتی چلی جائے گی. تفرقہ، انتشار اور خون ریزی میں اسی تناسب سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کچھ اور لوگوں کے نزدیک یہ جو میں لائنیں آپ کے سامنے پڑھیں گی اس میں بہت ساری بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ جب آپ پورا مضمون سنیں گے نا آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے مؤثر طریقے سے انہوں نے خود ان جو حل بتائے جا رہے ہیں، خود ہی خرم مراد مرحوم نے ان کا کتنا بہترین آگے جواب دیا ہے نا. اس لیے آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا، اور پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے آپ لوگ بالکل سوالات کر کے ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. کچھ اور لوگوں کے نزدیک اصل سبب یہ ہے کہ ملک ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی کے لحاظ سے پسماندہ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے، تجارت بڑھے گی، کارخانے لگیں گے، ملک کی حالت سدھر جائے گی. بے شک معیشت اور ٹیکنالوجی میں ترقی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان کی معاشی ترقی ان کے کردار اور استحکام کی مرہون منت ہے، نہ کہ ترقی سے انہیں کردار اور استحکام ملا ہے. پھر ٹیکنالوجی اور معیشت کی ترقی کے زہریلے پھلوں سے وہ خود بھی تنگ ہیں. ایک ماہر معاشیات کمیونسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ معاشی ترقی صرف برائے ترقی نہیں ہوا کرتی جب تک وہ کسی بالا تر تہذیب یا اخلاقی مقصد کی خاطر نہ ہو. نظام حکومت کی اصلاح کا مسئلہ تو بہت سے لوگ بکثرت اٹھاتے ہیں، گویا یہ کوئی کھل جا سمسم کا جادوئی نسخہ ہے جس سے اصلاح کے خزانوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے. کوئی کہتا ہے صدارتی نظام ہو، کسی کی رائے میں فوج کا دستوری رول سارے مسائل حل کر دے گا، کسی کے نزدیک موجودہ سسٹم کی بقا ہی شاہ کلید ہے. کوئی مطلق العنانی کا خواہش رکھتا ہے، کوئی فوری انتخاب چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ انتخاب کو ایک عرصے کے لیے ملتوی کر دو. مگر مریض کی حالت ہے کہ بگڑتی ہی جا رہی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا نظام ہے جو نصف صدی کی مختصر زندگی میں ہم نے نہ آزمایا ہو. پارلیمانی نظام موجود ہے، صدارتی نظام بھی طویل مدتوں کے لیے رہا ہے، ماشاءاللہ بھی لگا رہا ہے، جمہوریت بھی رہی ہے اور فرد واحد کی مطلق العنانی بھی رہی ہے، اداروں کی حکومت بھی رہی ہے، بنیادی جمہوریت بھی رہی ہے اور بالواسطہ انتخاب بھی ہوئے، بالغ رائے دہی بھی رہی ہے اور بالواسطہ انتخاب بھی لمبے لمبے عرصوں کے لیے انتخابات مؤخر بھی ہوتے رہے. منتخب نمائندوں کے لیے دستوری شرائط عائد کرنے والے نے اپنی مطلق مرضی سے اپنے معیار کے مطابق نمائندے منتخب کرا کے وزراء اور ممبران بنائے، لیکن وہ کسی طرح بھی آج کے وزراء اور ممبران سے بہتر نہ تھے، بلکہ وہی بیشتر چہرے آج بھی حکمران ہیں یا حکمرانی کے امیدوار. پھر الیکشن کمیشن سے اس چیز کو نافذ کرنے کا مطالبہ تو ایک فعل عبث ہے جسے نہ ماشاءاللہ نافذ کر سکا، نہ حکومت یا معاشرہ اسے نافذ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ حقائق اگر ہمارے سامنے ہیں اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے جانتے بوجھتے سراب کے پیچھے ہی دوڑتے رہیں گے تو آب حیات کیسے ملے گا؟ پھر کیا آب حیات کے چشمے کی دریافت اور اس تک پہنچنے کی آرزو اور جستجو ہی ہماری آج کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے بغیر یہ ممکن ہے کہ ہم بحران کے اندھیرے طوفانوں سے نکل کر استحکام اور ترقی کی روشن چٹان پر لنگر انداز ہو سکیں؟ مادی اسباب، سیاسی ہوں یا معاشی، سماجی ہوں یا طبعی، نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. حالات اور حوادث انہی اسباب کی بنا پہ پیدا ہوتے نظر آتے ہیں. فطرتاً آدمی کی فکر و نظر انہی اسباب میں
اٹک کر رہ جاتی ہے، وہ انہی کو حالات کے ہونے کی توجیہ سمجھتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ مغربی تہذیب نے، آپ کو تھوڑا سا یہ جملے مشکل لگیں گے لیکن ہیں بہت اہم، آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے نا، بہت اچھا سمجھ میں آئے گا، اس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی بھی۔ مغربی تہذیب نے جس مٹیریلزم یعنی مادہ پرستی جس کی بنیاد پر ہے، ہر واقعے اور ہر حالات کی وجہ صرف مادی اسباب سے کرنے کے فلسفے کو اپنی انتہائی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے ایک آنکھ بند کر لی ہے اور وہ صرف دوسری آنکھ سے دیکھتی ہے، اور وہ ہر غیر مادی وجہ سے انکاری ہے، اور یہ انکار اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا عیاں ہے۔ یہ کیا ہے مادی اور غیر مادی؟ آگے کی لائنوں میں دیکھیے، کسی بھی صورتحال کی اصلاح کے لیے مغرب کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، مادی تدابیر اور ذرائع کا نسخہ۔ کوئی اور تدبیر بھی کارگر ہو سکتی ہے، وہ اس سے انکاری ہے۔ مسلمان اسلام کا غلبہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ پسماندہ اور بدحال ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ خوشحالی اور معاشی ترقی، ورنہ جبر اور ظلم۔ چنانچہ اگر ہمارے بیشتر رہنما، صحافی اور دانشور انہی اسباب اور علاجوں میں سرگرداں ہیں جو مادی ہیں، تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، مگر مادی اسباب کے پیچھے غیر مادی اسباب بھی ہیں۔ انسان کی نگاہ کے لیے ان تک پہنچنا ہمیشہ مشکل رہا ہے، اور آج مغرب کی وضع کردہ دنیا میں، جو کہ حقیقی دنیا نہیں ہے، جو سائنس، ٹیکنالوجی اور مادیت پر قائم ہے، اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اب وہ ان تک پہنچنا چاہتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایسے سبب کے امکان سے انکار کر چکی ہے۔ دن اس لیے نکلتا ہے کہ سورج گردش کرتے ہوئے آسمان پر نمودار ہوتا ہے، بارش اس لیے ہوتی ہے کہ بادل آتے ہیں اور ان کو مناسب طبعی احوال فراہم ہو جاتے ہیں، زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین کے دو تحتی طبقات جس مقام پر ملتے ہیں وہاں حرکت ہوتی ہے۔ ان سب کے پیچھے کوئی ہم ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی ہم ہیں جو رات میں سے دن کو نکالتے ہیں، بادلوں سے پانی گراتے ہیں، زمین سے کھیتی اگاتے ہیں، زمین کے دو طبقات کو حرکت دیتے ہیں۔ یہ بات ان کی نگاہ دیکھ نہیں سکتی۔ زبان اقرار بھی کرتی ہے تو دل یقین سے محروم ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز اور جاہلانہ اور ناقابل یقین بات تو آج کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی کہ کہا جائے کہ آتش فشاں اس لیے پھٹتا ہے کہ لوگ بدکاری کرتے ہیں، زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ناپتول میں کمی کرتے ہیں، ذلت اور مسکنت اس لیے مسلط ہوتی ہے کہ لوگ اپنے عہد سے بے وفائی کرتے ہیں، بارشیں اس لیے ہوتی ہیں اور پیداوار میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ محسوس کرا آپ نے؟ کورونا کس وجہ سے آیا؟ فلاں فلاں جراثیم کی، یہ مادی اسباب ہے۔ اس کے پیچھے جو اس روحانی سوچ کا ادراک رکھتے ہیں جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے جملہ پڑھا نا کہ مغرب جس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اپنی دنیا کو قائم کرتا ہے وہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جب زمین کی تہیں ہلتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہم ہیں جو اس سب نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور اگر ان مادیت پرست لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین میں ظلم بڑھ جاتا ہے، تو ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی احمق اور جاہل نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے وہ سارے تبصرے جو سو کالڈ پڑھے لکھے ہمارے ہاں اینکر پرسنز یا دانشور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عجیب ملا ذہنیت ہے کہ ہر چیز کو دین سے جوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو دین سے جوڑ دیتے ہیں۔ آگے بڑی پیاری بات لکھی، مادی اسباب سے ماورا عالم میں، یعنی جو عالم غیب ہے۔ اب آپ دیکھیے میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیات، مسلمان کے بنیادی عقائد میں غیب پر ایمان جو ہے، اس غیب پر ایمان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت، دوزخ اور قبر جو ہے بس وہی غیب کا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا،
اس کے پیچھے بھی کوئی توجیحات ہیں، اس کے پیچھے بھی، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جو لوگ ریگولر جڑے ہوئے ہیں، سورہ اعراف میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم بار بار یہ والی بات پڑھتے ہیں کہ اگر نبیوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا کہ تم ناپتول میں کمی کرتے ہو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم اللہ کی نافرمانی ہم جنس پرستی کرتے ہو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو قوموں نے کہا لو بھلا اس کا اللہ کی اطاعت سے کیا تعلق؟ یہی بات یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہے، اس کی بھی وضاحت آگے بڑے آسان الفاظ میں آئے گی نا۔ مادی اسباب سے ماورا عالم میں، عالم غیب میں جو اسباب کار فرما ہیں، ان کو دریافت کرنے کے لیے نگاہ عقل کافی نہیں ہے۔ ان کی طرف رہنمائی وہی روشنی کر سکتی ہے جو عالم غیب سے آتی ہے۔ جس طرح مادی اسباب کی تلاش کے لیے وہی روشنی ضرورت ہوتی ہے جو عقل اور حواس اور مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روشنی کا سراج منیر ہے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس پاکستان میں جو بنا ہی تھا اس رسالت کی پیروی کے لیے، جس کا مقصد ہی تھا اس رسالت کے پیغام کو اجاگر کرنا، آج اسی پاکستان میں ملک کے بارے میں ساری بحث اور گفتگو رسالت کی روشنی سے بے نیاز ہو کے ہو رہی ہے۔ یہ باتیں صاف اور واضح ہیں، اور یہ باتیں قارئین کے دلوں میں اتر جائیں، یہی دراصل ہمارا مقصد ہے۔ اب اس یقین کی روشنی میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی طرف آئیے رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگوں پہ ذلت اور مسکنت مسلط ہوئی اس لیے کہ وہ آیات الہی کا انکار قول اور عمل سے کرنے لگے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمانیوں پہ اتر آئے تھے اور ظلم اور زیادتی پہ تل گئے تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت کی گئی تو اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے بے وفائی کی۔ ایک مطمئن اور پرامن بستی کو بھوک، معاشی بدحالی اور خوف کے لباس کا مزہ اس لیے چکھایا گیا کہ وہ اللہ کے انعامات کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ یہ رہے عاد، ان کو 7 دن رات کے طوفان نے اس لیے تہس نہس کر دیا کہ یہ اپنے رب کے پیغامات کا انکار کرتے تھے، رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، اور جو سرکشی کرتا تھا اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ کتنا بیان کیا جائے، قدم قدم پر اللہ کی کتاب یہ پیغام اور یہ سبق دیتی ہے۔ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے ناواقف تھے، غریب تھے، معاشی طور پہ پسماندہ تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یہ سبق بھول کر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے انہی اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں جو دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ وہ لال بجکڑوں کی طرح انہی نسخوں میں شفا اور نجات تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک کسی کو شفا نہ بخشی ہے نہ آج ہمیں بخش رہے ہیں۔ نتیجہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ اصل سبب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی اور اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو تحریک پاکستان کے دوران خدا اور خلق کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یاد ہے نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنا عہد وفا کریں۔ قرآن کے الفاظ میں اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم، تم مجھ سے اپنا عہد وفا کرو میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا۔ لیکن ہم بات وفائے عہد کے واعظ اور نصیحت پہ ختم کرنا کافی نہیں سمجھتے۔ بے وفائی کی تہ میں کچھ اور امراض ہیں جو اس بے وفائی کا باعث بنتے ہیں، ہم انہیں بھی سامنے لانا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دراصل انہی کا علاج ضروری ہے۔ ہم قوت کے ان خزانوں کی نشاندہی بھی کرنا چاہتے ہیں جن سے نہ صرف یہ علاج ہو سکتا ہے بلکہ جن کے بغیر قوم میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ بنیادی مرض کیا ہے؟ ہوائے نفس کی بندگی،
دلوں اور زندگیوں میں ہوا اور ہوس کی حکمرانی، انسانی زندگی میں سارا فساد شرک اور بت پرستی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بت وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، ان کو خدا بنانے پر آدمی پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ دوسرے بت وہ ہوتے ہیں جو چھپ چھپ کر دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کی پرستش پر مشرک کا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، لیکن ان کی پرستش اور ان سے محبت اس طرح ٹوٹ کے کی جاتی ہے جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو اور اس سے بڑھ کر کسی اور سے محبت ہو، تب بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے۔ ان بتوں میں سب سے بڑا بت ہوائے نفس ہے۔ سورہ فرقان اور سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھو تو اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو۔ کتنی دفعہ سورہ جاسیہ اور سورہ فرقان کے آیت سے مقامات سے ہم گزرے ہوں گے، لیکن اس کی یہ آیت جو ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس قوم کا اصل مرض اگر وعدے کی، اللہ سے وعدے کی خلاف ورزی ہے، تو اس وعدے کی خلاف ورزی کی بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود، اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو محبوب بنا لیا۔ نفس کی خواہشیں ہزار ہوتی ہیں، ہر خواہش ایسی کہ اس پہ دم نکلے، وہ محبوب بن جاتی ہے۔ ان سب کا نام دنیا ہے۔ ہوائے نفس کو الہ بنانے کے معنی بھی یہ ہیں کہ انسان دنیا کی ہر مطلوب شے کے بندے بن جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر وہی مقصد بن جاتی ہے، اسی کی طلب ہوتی ہے، اسی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید شدت سے اور کثرت سے دنیا پرستی سے روکتا ہے، دنیا کو برتنے سے نہیں۔ یہ جملے بڑے اہم ہیں، میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ قرآن مجید شدت اور کثرت سے دنیا پرستی کو روکتا ہے، دنیا کو برتنے سے نہیں۔ دنیا طلبی کو تمام گناہوں کا، ارادوں کی کمزوریوں کا، ایمان کے نقائص کا، کردار کی خامیوں کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی قرآن کی جو سورہ اعراف کی ہماری کلاس چل رہی تھی، اس میں بار بار یہ چیز کہ دنیا پرستی اور دنیا برتنا، دنیا پرستی اور دنیا برتنا، ان دونوں میں کتنا واضح فرق ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال بھی دی آگے کہ علم صحیح کی کثرت کے باوجود اس علم کے بے اثر ہونے کی وجہ بھی دنیا پرستی۔ سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل سے انحراف بھی اتباع ہوا کا نتیجہ بتایا ہے۔ یہ ابھی ہماری قرآن کی کلاس میں سبق نہیں آیا تھا، آپ لوگ سورہ اعراف سب کے پاس قرآن شریف ہیں، یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت کا حوالہ دیا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اتنے خوفناک انداز میں رکھا ہے کہ آپ یقین مانیے، میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں اس کا، اور اب میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے دہراؤں گی۔ اگر آپ قرآن سے کھول کے نہیں پڑھیں گی تو آپ کو میرے یہ الفاظ جو ہے نا بڑے برے لگیں گے، لیکن جب آپ قرآن سے یہ الفاظ پڑھ لیں گی نا کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، کسی فرد کے نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ رب العزت کے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور ہم ان الفاظ کو گنگنا کے جھوم جھوم کے پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا تم نے دیکھا اس شخص کو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کرا اور وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، اور اس کا حال اس کتے کا سا ہو گیا جسے تم مارو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو تب بھی۔ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو مان کر نہ دیا۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ علم کی کثرت ہے، یہ جو میں آپ سے شروع میں دعا کہتی ہوں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، علم کی تو اتنی کثرت ہے۔ اب دیکھیں نا، پاکستان 14 اگست آئے گا، کس قدر ہم چاروں طرف پاکستان کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل، اس کا یہ حل، اس کا یہ حل۔
قرآن کے ذریعے بھی بہت سارے. لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دین یا دنیاوی دونوں علوم کی کثرت ہو، لیکن اگر انسان اپنی خواہش نفس کا غلام بن جائے تو پھر اس کی حالت قرآن کہتا ہے کتے کسی ہو جاتی ہے، جسے ہر حالت میں اپنی بوٹی چاہیے. بس وہ بوٹی عزت کے ساتھ مل رہی ہے، ذلت کے ساتھ مل رہی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے بس بوٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ پڑھیے گا سورہ اعراف کو کھول کرنا. سارے فساد اور قتال کی جڑ بھی اپنے حق سے بڑھ کے لینا، دوسروں کا حق مارنے اور ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کی دھن ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ شورا، سورہ جاسیہ، آپ ان صورتوں کو کھول کے دیکھ لیجئے. یہ جتنے حوالے میں یہاں پہ آپ کو دے رہی ہوں کہ اپنے حق سے بڑھ کے لینا، دوسروں کا حق مارنا، علم کی کثرت کے باوجود بے عملی کا راستہ اختیار کرنا، اس سب کے پیچھے ایک ہی مرض ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا. جو دل کہتا ہے، جو دل منوانا چاہتا ہے، انسان اسی کے پیچھے جو ہوتا ہے. دنیا کی پرستش ممکن نہیں جب تک آدمی اللہ سے ملاقات سے غافل نہ ہو اور اس کی تیاری کی فکر سے فارغ نہ ہو جائے. اس لیے دنیا پرستی سے اور ان اعمال سے جو دنیا پرستی کا نتیجہ ہے روکنے کے لیے قرآن ہر جگہ اللہ سے ملاقات کو دل پہ نقش کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ، سورہ نازعات کی آیت ہے. جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گئی. اس سے مختصر جامع نسخہ اور بھلا کیا ہو سکتا ہے. برائی بھی نیکی کی طرح ایک درخت کی طرح ہوتی ہے. ایک بڑی برائی سے شاخ در شاخ بے شمار برائیوں کا ایک شجرہ بنتا چلا جاتا ہے. حرص اور ہوس دنیا کی بندگی سے وہ دوسرے بڑے امراض پیدا ہوتے ہیں جو قومی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں اور اصلاح کی کسی ترکیب کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے اور نہ کبھی ہونے دیں گے جب تک یہ جڑ باقی رہے گی. کون سی جڑ؟ آپ لوگوں نے غور کرا ہوگا جب کسی درخت کی شاخوں پر کیڑا آ رہا ہو، ہر شاخ پہ کیڑا ہو، تو جو کم عقل والا انسان ہوگا نا، جذباتی یا چھوٹی سوچ والا انسان ہوگا، وہ کہے گا اس ٹہنی کو کاٹ دو. ایک ٹہنی کاٹو، دوسری ٹہنی میں کیڑا، دوسری ٹہنی کو کاٹو. جو عقل مند انسان ہوگا نا وہ کہے گا جڑ کا کیڑا درست کر دو، ہر شاخ کا پھل خود بخود درست ہو جائے گا. یہ جو بھی میں نے لائنیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، یہ اس جڑ کے کیڑے کے ہمارے ملک کے مسائل کا سبب نہ علم کی کمی ہے، نہ دین کی سمجھ کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ سائنس ٹیکنالوجی کی کمی ہے. یہ سب ذیلی چیزیں ہیں، یہ سب مادی اسباب ہیں. مین چیز جو ہے وہ دراصل کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کری، اور وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہش کے غلام ہو گئے. ہم میں سے ہر ایک کا جو دائرہ کار ہے، چھوٹے دائرے میں وہ اپنے نفس کے مطابق اپنی حکومت کرتا ہے، بڑے دائرے میں جو بڑے دائرے میں ہے وہ اپنی خواہش اور اپنی ہوس کے مطابق. آپ دیکھیے سونے کی وادیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہوس اتنی خطرناک ہے کہ اگر اسے 2 سونے کی وادیاں بھی دے دی جائے نا تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. ہوائے نفس کی بندگی اور دنیا کی پرستش سے مال کی طلب اور ہوس پیدا ہوتی ہے. ہم سینت کے جمع کرتے ہیں، نمائش پہ خرچ کرتے ہیں، شادیوں اور مکانوں پر لاکھوں اڑا دیتے ہیں. نیکی کے لیے ایک دھیلا بھی مشکل سے نکالتے ہیں جیسے جان نکل رہی ہو. دنیا پرستی سے جاہ و مرتبت اور قوت اور عزت کی ہوس پیدا ہوتی ہے. دنیا پرستی کیا ہے؟ دنیا میں میری واہ واہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ آف لائف. ایک ہے دنیا برتنا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھانجے کو کہتی ہیں میرے بچے، ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں خواہشات. ضروریات کا ذمہ میرے تیرے پیدا کرنے والے رب نے اپنے ذمے لے رکھا، پتھر کے نیچے دبے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دے گا. لیکن ایک ہوتی ہیں خواہشات. یہ خواہشات کا جنگل وہ ہے جس میں انسان ایک دفعہ پیر رکھ دے
تو اس کی کوئی انتہا نہیں. اس وقت اگر ہم اٹھا کے دیکھیں اسی حوث کے لیے، چاہے وہ شہرت کی حوث ہو، چاہے وہ مقام کی حوث ہو، چاہے وہ اپنی حاکمیت کی حوث ہو، چاہے وہ دولت کی حوث ہو، حوث کی کثرت جو ہے اسی کے لیے ہم جائز ناجائز تدبیریں اختیار کرتے ہیں، طاقت کا غلط استعمال دکھاتے ہیں، اکڑ فون دکھاتے ہیں، انسانوں کی گردنوں پہ پیر رکھ کر سوار ہو جاتے ہیں. اپنا نفس دل میں سب سے اعلیٰ مقام اس کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے. دل تنگ ہوتے ہوتے ایک تاریخ سوراخ کی مانند ہو جاتے ہیں. شوہا نفس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، خود غرضی چھا جاتی ہے، معاف کرنا ممکن نہیں ہوتا. غصہ آتا ہے تو ہسٹیریا کا دورہ پڑ جاتا ہے، خون بہانے سے بھی نہیں رکتا. آپ خود دیکھ لیں قوم اور ملک کی حالت کا جو نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کون سی خرابی ہے جس کی جڑ ان بیماریوں میں نہیں. چھوٹے چھوٹے شخصی فوائد کے لیے ملکی مفادات کو قربان کیا جا رہا ہے، دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی جا رہی ہے، مزاج مسخ ہو گئے ہیں، رشوت کے بغیر کاغذ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، ہر شخص کسی نہ کسی طرح قانون توڑنے میں مشغول ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، عدل اور انصاف ناپید ہے، انسانی عزت پیروں پہ پامال ہو رہی ہے. ان میں سے ہر خرابی حوث پرستی اور دنیا پرستی کا نتیجہ ہے. اس لیے یہ توقع رکھنا کہ اس بنیادی مرض علاج کے بغیر کسی بھی تدبیر سے مکمل شفا نصیب ہو جائے گی ایک خام خیالی ہے. علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. اگر کوئی بت خدا بن کر دل میں بیٹھ گیا ہے، کسی ایک کی محبت دل میں گھر گئی ہے، تو ہزار واز اور درسوں سے اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. اس کا تو ایک ہی علاج ہے، جو خدائے برحق ہے اسے دل میں وہی مقام حاصل ہو جائے جو اس کا حق ہے، اسی کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر دل میں گھر کر لے، پھر ہر دوسری محبت سکڑ کر اور اتر کر اپنے صحیح مقام پر آ جائے گی. غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی حالت بدل دی اور اسے ساری دنیا کی حالت بدلنے کا ذریعہ بنا دیا. پیارے نبی نے اس مقصد کے لیے ان میں سے کوئی تدبیر بھی اختیار نہیں کی جن کا آج کے معاشروں میں بڑا چلن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا؟ اب آپ اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھتی جائیے. ہمارے کرنے کا بھی یہی کام ہے. ہم نے کہا نا کہ ہم اپنے ملک کے مسائل کو کیسے حل کریں. ہم کریں کیا نا؟ اب جو میں آپ کے سامنے لا رہی ہوں نا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا. دیکھیے، جب قرآن کہتا ہے نا قد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے. بے شک ہم پیارے نبی کے پیروں کی راکھ کے برابر بھی نہیں ہیں، نہ ہمارا ایمان نہ ہمارا عمل اس درجے کا ہو سکتا ہے جس درجے ہمارے پیارے نبی کا تھا. لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے اسوے میں لوگوں تمہارے لیے رہنمائی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو جس طرح سدھارا، جس سے ان کی معیشت بھی سدھری، ان کی معاشرت بھی سدھری، ان کے معاملات بھی سدھرے، بالکل وہی آج کے حالات میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے امام مالک کا جملہ رکھا تھا نا، کہ یہ امت اپنے آخری دور میں بھی بہرحال اسی چیز سے خیر و صلاح پائے گی جس سے اس نے اپنے ابتدائی دور میں پائی تھی. وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے معاشرے کی اصلاح کی، وہی مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو ان کی سنت جو ہمیں اپنے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ اگر ہماری نیت واقعی کچھ کرنے کی ہے تو پھر تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے انشاءاللہ زاد راہ کا اور مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. لیکن اگر صرف سننا برائے سننا اور تبصرہ کرنا ہمارا مقصد ہے تو پھر ظاہر ہے یہ صرف ایک سماعت کے علاوہ اور ایک ثواب کے علاوہ ہمارے لیے کسی اور اضافے کا سبب نہیں بن سکے گا. ہمارے پیارے نبی نے دلوں کو اللہ اور اس کے پیارے نبی پر یقین اور اعتماد، ان کی وفاداری، ان کے ساتھ محبت سے بھر دیا. ان کی زندگیوں کا مرکز اور محور اور مقصد، ہدف اللہ تعالیٰ بن گیا اور ان کی سمت اس طرف ہو گئی.
ہدف اللہ تعالیٰ سے بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے دنیا کے کام کاج چھوڑ دیے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا، ان کے سامنے یہ جو ہمارے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنا لیا۔ پھر دوسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاشرے کو بہتر کرا، لوگوں کو اللہ کے سامنے جواب دے اور ذمہ دار، اس سے ملاقات کی تیاری کے لیے مضطرب اور بے چین کرنا، اس کی آگ سے بچنے کے لیے فکر مند اور اس کی جنت کے حصول کے لیے لالچی اور بےتاب بنا دیا۔ یہ جو ہم قرآن کے درس سنتے ہیں، یہ جو ہم قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ جو ہم قرآن کی محبت کا، رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے دعوے جو ہیں وہ ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ دنیا بھر کو اللہ کی طرف، لوگوں کے اندر کیا کر دیا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے کسی اپنے اوپر افسر کو جواب تو بعد میں دینا ہے، مجھے سب سے پہلے اپنے چھوٹے دائرے میں ہوں یا بڑے دائرے میں ہوں، خیانت سے، رشوت سے، جھوٹ سے، دھوکے بازی سے جب اللہ کے ہونے کا احساس مضبوط ہو جائے گا تو پھر اوپر 10 پہرے بیٹھانے کے بجائے اندر کا ضمیر خود پہرے داری کر کے کھڑا کر دے گا نا۔ تیسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، دنیا بھر کو قیامت تک اللہ کی طرف بلانے، اللہ سے جوڑنے اور اللہ کا بنانے کے لیے ان کو جدوجہد میں لگا دیا۔ دیکھیے جب زندگیوں میں اللہ نے جو یہ زندگیوں، جب میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت رکھی تھی نا، کہ جو اللہ کے نظام پہ غور کرتے ہیں وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کری۔ تو جن کی سمجھوں نے، جن کی عقلوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کری، پھر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک کلاس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، غالباً 80s کی یہ بات ہے، 1980 کی میں بات کر رہی ہوں، اب تو ہم 2020 میں داخل ہو گئے۔ خرم مراد مرحوم نے ہی اپنی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ 80s اور 90s کے غالباً درمیان میں برطانیہ میں 8-10 سال کی عمر کے 2 بچوں نے اپنے کولیگ کو قتل کر کے، یعنی اپنے جو برابر کے کلاس روم کا بچہ تھا، اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ پھینک دیے تھے۔ تو آج کے وقت میں اس لیے بات کہہ رہی ہوں، آج کے وقت میں تو یہ ہمارے لیے تو کوئی ایسی غیر معمولی بات ہے نہیں، میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں آپ کہیں گے لو میرے پاس اس سے زیادہ دردناک واقعہ موجود ہے نا۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں اس وقت 80s اور 90s میں یہ وحشیانہ جو آج کے میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تصور اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت برطانیہ میں اگر ایک اسکول کے 2 طالب علموں نے یہ وحشیانہ حرکت کری کہ اپنے کولیگ کو مار کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے تھے، تو برطانوی وزیر داخلہ نے، یہ آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے، برطانوی وزیر داخلہ نے اپنی جو اسمبلی تھی اس میں اس نے کہا کہ چونکہ ہماری قوم کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھایا پیا جیا، کھایا پیا جیا، انہوں نے کہا چونکہ ہماری نئی نسل کے سامنے کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، اس لیے ہماری قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب کوئی پرپس آف لائف ہوتا ہے، جب کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے، جب کوئی گول سامنے ہوتا ہے، تو انسان اس گول کو اپنا ٹارگٹ کر کے اپنی ساری اسٹرگل، اپنی ساری سیکریفائس، سب کچھ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ لیکن جن کی زندگیاں ہماری اور آپ کی طرح بس کھایا پیا گزر گئے، کھایا پیا گزر گئے، روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، حالانکہ وہ مقصد قرآن کے صفوں میں اور پیارے نبی کی سیرت میں ہمیں پکار پکار کے بلا رہا ہے، مومنو کنتم خیر امتن، تم وہ بہترین امت ہو جس کو اس مقصد کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ اور شوہ نفس سے، یہ شوہ نفس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تم اللہ کے دیے ہوئے اس مقصد پر اپنے آپ کو لگا لو گے اور اپنے نفس کو مارنا سیکھ لو گے، اپنے نفس کی خواہشوں کو جو جائز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہ صرف حلال کری ہے بلکہ حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن جو خواہشیں تمہیں اندھا بنا دیتی ہیں، تمہیں انسانی حقوق سے ماورا کر دیتی ہیں، جو تمہارے اندر حرص اور ہوس پیدا کر دیتی ہیں،
یہ خواہشیں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کی طرف، جب بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے نا سورہ اعراف کی، اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال نہ، تو یہ جو تیسرا نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو ہمارے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کری، ان کو ایک بڑے مقصد میں لگا دیا۔ ہم بھی اگر جیسے ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بھی کبھی کہتے ہیں نا، دیکھو جب تک ایک آرگنائز لائف ہوتی ہے، صبح اسکول ہے، دوپہر مدرسہ ہے، جب ایک آرگنائز لائف کسی ایک پرپس آف لائف کے تحت اپنی ایکٹیویٹیز کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، تو وقت بھی گرفت میں رہتا ہے، کام بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی مقصد نہیں ہوتا، مرضی سے اٹھے، مرضی سے سو گئے، موڈ ہوا کھا لیا، موڈ ہوا چھوڑ دیا، تو آپ دیکھیے زندگی کیسی عجیب سی گزر رہی ہوتی ہے نا۔ وہی چیز یہاں بتائی گئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاشرے کی اصلاح کا نقطہ کیا کرا؟ لوگوں کے اندر، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف واعظ اور درس ہے جو ثواب کے لیے ہوتا ہے یا مردوں کی مغفرت کے لیے ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، لوگوں ہم جو سمجھ رہے ہیں، لوگوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے حساب لے گا، اور اگر تمہیں اللہ سے ملاقات کی تیاری کا یقین ہے تو لوگوں جنت کے لیے بھاگنے والے اور جہنم کے کاموں سے بچنے والے اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے بن جاؤ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو۔ بس یہی نسخہ تھا جس سے ان کی اصلاح ہو گئی۔ میں ان تینوں نقطوں کو پڑھتے میں سوچ رہی تھی، آج کسی پڑھے لکھے ہوئے آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی کے بڑے پڑھے لکھے ڈگری یافتہ سے کہو کہ معاشرے کی سدھار کا نسخہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار کرا تھا، تو پڑھا لکھا جو سو کالڈ پڑھا لکھا ہے وہ اپنی اس جہالت کی بنا پہ کہے گا لو یہ کوئی حل ہوا، لیکن ایک مسلمان سمجھتا ہے یہ بات کہ مادی اسباب کے پیچھے جب تک روحانی اسباب کام نہیں کرتے مادیت بھی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بس یہ نسخہ تھا جس سے ان کی اصلاح ہو گئی۔ پتھر کے بت ہی نہیں ٹوٹے، سینوں کے بت بھی پاش پاش ہو گئے۔ دنیا سے جن کو بڑی گہری دلچسپی رہی تھی وہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ ساری دنیا ان کی آخرت کی خاطر ضروری اور اہم ہو گئی، اور اس کا ہر لمحہ اور ہر حبہ آخرت کو کمانے کے لیے بیش قیمت ذریعہ بن گیا۔ انہوں نے دنیا سے منہ نہیں موڑا، انہوں نے دنیا میں گزرنے والے ہر لمحے کو اور دنیا میں حاصل ہونے والے ہر لقمے کو بندوں کے حقوق ادا کرنے میں اور اپنے رب کی اطاعت میں لگا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہی دنیا کی نعمتیں جو تھیں وہ آخرت کی اچھے انعام کا ذریعہ بن گئی۔ آپ دیکھیں نا، آپ قرآن میں پڑھتی ہیں نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، حالانکہ مال اور اولاد تو نعمتیں، لیکن یہی نعمتیں اگر رب کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں ہوتی تو فتنہ ہو جاتی ہیں، اور اگر رب کے حکم کے مطابق استعمال ہوتی ہیں تو پھر یہ کیا ہوتی ہیں؟ پھر یہ جنت کے انعامات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ جملے بھی بڑے اہم ہیں جو ہمارے یہاں بہت بولے جاتے ہیں، اس لیے ان کو بھی غور سے سنیے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ نسخہ پہلے فرد کی اصلاح سے یا پہلے دل کی اصلاح سے اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا کا نسخہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا تصور پایا جاتا ہے نا، فرد کی اصلاح کر لو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، دل کی اصلاح کر لو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ یہ اجتماعی اصلاح کا نسخہ ہے۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں دنیا پرستی اور ہوس کی بندگی کا راج ہو، افراد کا سدھرنا اور اپنے سدھار پہ قائم رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ چنانچہ خود ہمارے دور میں جو کوششیں اجتماعی اصلاح کو نظر انداز کر کے فرد کی اصلاح کے لیے، ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، ان کے اثرات ہمارے سامنے ہیں۔ معاشرے اور نظام افراد کے سدھر جانے سے خود بخود نہیں سدھرا کرتے، یہ تو ایک اجتماعی اصلاح کی مہم ہے، اور جو افراد اس نسخے کو قبول کریں گے ان کو اس مہم سے جوڑ دینے کی مہم ہے۔ کیا بات واضح ہوئی کہ بے شک فرد کی اصلاح بھی ضروری ہے، دل کی اصلاح بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے معاشرے کو بھی اتنا ہموار بنانا یا اتنا حسب حال بنانا کہ لوگوں کے لیے ان نیکیوں پہ قائم رہنا
ممکن ہو سکے اجتماعی کوششوں کی بھی ضرورت ہے اور انفرادی. یہ کہنا کہ پہلے انفرادی ہو جائیں پھر اجتماعی ہو جائیں گی یا پہلے اجتماعی ہو جائیں پھر انفرادی ہو جائیں گی، نہیں. ان دونوں کا یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہتا ہے نا، دونوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، تو آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے گھر سے یا اپنی اولاد کے حوالے سے کہ حب لنا من ازواجنا، لیکن اگر باہر کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا اور میں اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہی تو لا محالہ اس کے اثرات لا محالہ آئیں گے نا. کوئی بھی انسان اتنا کامل نہیں ہوتا. بس یہی وہ تعلیم ہے جس سے جہالت علم نافع میں تبدیل ہو جائے گی. یہی وہ ترقی ہے جس سے دلوں کا افلاس دولت مندی اور خوشحالی سے بدل جائے گا انشاءاللہ. اور یہی وہ نظام ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے جو خود غرض، نفس پرست اور غیر ذمہ دار ہیں وہ بے غرض اور ذمہ دار بن جائیں گے. اسی سے جب ہدف اور سمت مل جائے گی تو وہ بے پناہ انسانی صلاحیتیں جو ضائع ہو رہی ہیں وہ کام میں لگ جائیں گی. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے رزق کے دھانے کھول دے گا. اس کے لیے نہ درسگاہوں کے جال کی ضرورت ہے، نہ اقتصادی منصوبوں کی بھرمار کی. اس کے لیے تو صرف ایمان اور جہاد کی درسگاہ درکار ہے اور غلبہ دین کے منصوبے. بہت اہم جملے تھے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا، اچھا یہ بتاؤ اگر بائی چانس تمہیں لوگوں نے منتخب کر بھی لیا تو یہ بتاؤ اتنی بے ایمان قوم کو تم کیسے سیدھے راستے پہ ڈال دو گے؟ اچھا بتاؤ تمہیں وہ فرشتہ صرف لوگ کہاں سے ملیں گے جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں، نعمت اللہ خان صاحب کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اسی کرب زدہ معاشرے میں اس ایک ایماندار آدمی کے ساتھ جو ایمان، دیکھیے لوگوں کا، میں پڑھ رہی تھی نعیم صدیقی صاحب نے بڑا پیارا ایک جملہ لکھا تھا سیرت کے مطالعے میں، بڑا ہمارے لیے اہم تھا اور بڑا حوصلہ افزا تھا. انہوں نے کہا ہر دور میں ہر معاشرے میں 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. جو آگے بڑھ کے لیڈ کر لے گا، جو آگے بڑھ کے قائدانہ انداز اختیار کر لے گا، اپنے آپ کو منوا لے گا، یہ 80% لوگ خود بخود پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا جو معاشرہ بہترین معاشرہ تھا، اس میں بھی 100 خلفائے راشدین کا معاشرہ، اس سے بہتر معاشرہ دنیا کو کب نصیب ہوا ہے نا. لیکن اس معاشرے میں بھی 100% لوگ نہیں بدل گئے تھے. اصل کیا تھا کہ وہ 10% جو خیر کی قوت تھی نا، جب وہ آگے آئی اور اس نے لیڈ کرا اور اس نے قیادت سنبھالی تو 80% جو لوگ جن کو ہم پیچھے کہتے ہیں نا غیر جانبدار ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں برائی کا پلڑا بھاری ہے تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ تم کیسے کرو گے جب سارا معاشرہ کرپٹ ہے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ سارا معاشرہ کرپٹ ہے. جب یہ تھوڑے سے لوگ جو ایمانداری کے اس پیمانے پہ اترتے ہیں، اور ہمارے سامنے تو چونکہ اس وقت ظاہر ہے میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، نہیں تو ہمارے سامنے تو مثالیں موجود ہیں کہ کراچی کا بجٹ کیا تھا اور ایک ایماندار آدمی اور اس کی ٹیم کے آنے سے وہی بجٹ کس مقام پہ پہنچ گیا. ساری چیزیں دشمن اعتراف کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر زبانیں گونگی ہو چکی ہیں اس لیے کہ کوئی ہمیں دقیانوسی نہ کہہ دے، کوئی ہمیں ملا ازم کا تانا نہ دے دے. بڑا پیارا جو انہوں نے جملہ کہا نا کہ جو بے پناہ انسانی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، جب لوگوں کو کوئی ڈائیورژن نہیں مل رہی، کوئی پازیٹیو راستہ نہیں مل رہا تو پھر لوگ بھی ادھر ادھر. لیکن جب ان کے سامنے ایک ڈائریکشن آ جائے گی اور ان کو یہ اعتماد ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں لیڈ کرنے والے ایماندار لوگ ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں، وہ خود ہم سے 2 قدم آگے جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں عطا کری ہیں. اس کے لیے نہ اقتصادی منصوبوں کی بھرمار کی ضرورت ہے، صرف ایمان اور جہاد کی درسگاہ درکار ہے اور غلبہ دین کے منصوبے. دل چاہتا ہے ہمارے دینی اور سیاسی عناصر، ہمارے جنرل اور ہمارے افسران، ہمارے دانشور اور صحافی آج جن لا حاصل تدابیر کے پیچھے رات دن لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی کم سے کم
51% توجہات کا مرکز اس نسخے اصلاح کو بنا لیں اور بروئے کار لانے کے لیے متفق، متحد اور کوشاں ہو جائیں، لیکن ہم دوسروں کو وہ چیز نہیں دے سکتے جس سے خود ہماری جیبیں خالی ہوں۔ اس لیے قوم کو یہ نسخہ پلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی پینا ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اور وعدوں پر ہمارا یقین پختہ ہو تو ہمارا دل اس یقین سے بھر جانا چاہیے کہ صرف اس نسخے کے استعمال سے ہمارا ملک مسلسل بحرانوں اور مسلسل بگاڑ اور زوال کے چکر سے نکل کر ترقی اور سربلندی کے راستے پہ انشاءاللہ گامزن ہو سکے گا۔ اس موقع پہ 4 باتیں جو لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے 4 باتیں کرنے کے لحاظ سے موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی قوت کا اصل خزانہ وابستگی، لگن، وہ محبت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے دین سے ہے۔ جب آپ زندگی میں اللہ اور اس کے دین کے کام کو اولین ترجیح دیں گے، سب سے بڑھ کے محبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جدوجہد سے ہو جائے گی۔ جو کام کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کوئی پلٹ کے آپ کو ریٹرن نہیں کی توقع کریں گے، تب اللہ کی مدد ضرور آپ کے ہمنوا ہوگی۔ دوسرا، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے دوسرا کام یہ ضروری ہے، اللہ کے دین کے کام کو آپ دوسرے الفاظ میں سمجھ لیجئے، اپنی قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ جو ابھی میں اتنی لمبی بات آپ کے سامنے رکھ کے جا چکی ہوں کہ ہم اللہ کے دین سے، اللہ کے اس رشتے سے، اللہ کے اس تعلق سے ایسے جڑ جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پہچانیں۔ تو دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بنیں، اور جتنی خدمت ہم کسی کی بھی کر سکتے ہیں اپنے پرائی کی، اس میں دریغ نہ کریں، یہ چھٹائی نہ کریں کہ یہ اپنا ہے تو اس کی کر لیں اور وہ غیر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں گھر، دروازے کھٹکھٹانے جاتے ہیں نا، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، ارے بھائی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب اللہ سے محبت۔ تیسرا، اللہ کا اور اس کی مخلوق کا آپ کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جو نسخہ شفا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اسے آپ ان تک پہنچائیں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ جس طرح بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کی دوا کرنا آپ کا فرض ہے، جس کے لیے رب العالمین قیامت والے دن مدعی ہوگا، اسی طرح گمراہ کو ہدایت کی غذا پہنچانا، روحانی مریض کو قرآن کی دوا پہنچانا بھی آپ کا فرض۔ ہر مسلمان ہر جگہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر ہے۔ اگر 10% مسلمان بھی اس جذبے اور شعور کے ساتھ سرگرم عمل ہو جائیں تو ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ تو چاہتا ہے بس ہم ہی کھڑے ہو جائیں، کاش ان 10% میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے، جو بڑی محبت سے قرآن سنتے اور سناتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس 10% میں شامل کر لیں کہ جن کی قربانیوں سے قومیں حیات جاوداں پاتی ہیں۔ ایک بڑا پیارا جملہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ترانوں میں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اگر شہادت زمین کے خطے کے لیے ہوتی ہے تو شہادت اللہ کے دین کے لیے، آپ دیکھیے پہلا جملہ ہم سے کہلوایا جاتا ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے بڑی شہادت تو اللہ کے دین کو یہ چاہیے کہ جس کلمے کا، جس اللہ کی وحدانیت کا تم اقرار کرتے ہو، وہ کلمہ تم سے تمہاری زندگی، تمہاری جدوجہد، تمہاری قربانی مانگتا ہے۔ اور آخر میں کیا ہے، مسلمان ہر طرح کے ہیں، کمزور بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، لیکن جن جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور جو اللہ کے دین کے لیے اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں، ان سب کو محبت کے ساتھ قریب کر لینے سے دین کی منزل سر ہوگی۔ تفرقوں میں بٹ جانا ہماری منزل کو دور کرتا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے
آپ ایک ایک بستی اور ایک ایک محلے میں ایسے لوگ تلاش کریں، ان کو منظم کریں، ان کی کمیٹیاں بنائیں، ان کمیٹیوں میں لوگوں کو ذمہ دار بنائیں اور ان کو بندوں کی خدمت اور مدد کے لیے لگا دیں، تاکہ ایک ایک مقام پہ خیر کی شمع روشن ہو، دیے سے دیا جلے اور اللہ کے نور سے یہ سرزمین جگمگا اٹھے۔ یہ دیس جگمگائے گا، ترانے تو بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، یہ دیس جگمگائے گا نور لا الہ سے، لیکن کب جگمگائے گا اس کی اللہ کو خبر ہے۔ لیکن اس دیس کو جگمگانے کے لیے بڑا پیارا ایک جملہ میں پڑھ رہی تھی نا، اندھیروں کے شکوے سے بہتر ہے اپنے حصے کا دیپ جلائے چلو۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو دیوں سے جلنے والی یہ روشنی پورے معاشرے کو روشن کرے گی اور ہمارا لہو بھی شامل ہوگا اس گلستاں کی بہار میں جس کا انجام جنت ہے انشاءاللہ۔ یہ مختصر اور جامع مسائل کا حل تھا۔ 14 اگست آتے ہی بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کے جملے، بھانت بھانت کی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنی وطن کی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اپنی وطن سے، اس زمین سے جو لا الہ پہ حاصل کری تھی اور اس مخلوق سے جس کا ہمارا رشتہ لا الہ کی بنیاد پر قائم ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، المخلوق یال اللہ، اگر ہم وہ مسائل جو ہم بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت مسلمان فیس کر رہے ہیں، اس کا جو حل یہاں پہ خرم مراد مرحوم نے، میں اس کو پڑھتے ہوئے اکثر سوچتی ہوں، آپ غور کریے گا، بلکہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو نکالنا چاہے، میں نے وقت کی قلت کے بنا پہ بہت تیز بھی لیا ہے، آپ لوگ اگر اس کو دوبارہ سننا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو یہ 1996 کا ترجمان میں یہ مضمون آیا تھا۔ اب آپ سوچئے ذرا، 24 سال بعد بھی، یعنی 24 سال پہلے یہ مضمون، اس وقت بھی ہمارے ملک کے حالات انتہائی خطرناک بحران سے گزر رہے تھے، اور آج 24 سال بعد ہمیں لگتا ہے کہ جتنے خطرات آج ہمارے ملک کو درپیش ہیں، جتنا بوجھ قرضوں کا آج ہمارے ملک پر چڑھا ہے، اس لیے کہ بد سے بدتر لوگ ہی آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن علاج ہر دور کا اور ان مسائل کا ایک ہی ہے ساقی، اور وہ کیا ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پورا رکھا ہے۔ آپ اس مضمون کو وہاں سے نکال کے 96 دسمبر کا ترجمان کے اشارات نکال کے پڑھ لیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ مضمون چاہیے ہو تو آپ میسنجر میں مجھے بتا دیجیے گا، میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح یہ مضمون جو ہے واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے میں اس کو آپ تک منتقل کر سکوں اگر آپ کی یہ ضرورت بنتی ہے۔ اللہ کرے میرا یہ کہنا اور آپ کا یہ سننا صرف کہنا اور سننے تک محدود نہ ہو، بلکہ حقیقت میں یہ اس روشنی کا حصہ بن جائے جو روشنی قبر میں بھی اور حشر میں بھی میری اور آپ کی ضرورت بنے گی، وہ عمل کا زاد راہ بن جائے۔ آمین۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، آپ سے بہت محبت کرنے والے بندے اور بندیاں اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں کا پھیلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے یہ خطہ زمین اللہ اے اللہ آپ نے جو خصوصی انعام مسلمانوں کو عطا کرا اللہ، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی، اللہ ہم نے آپ سے جس وعدے کی بنا پہ اللہ اس خطہ زمین کے لیے اللہ آپ سے دعا مانگی، اللہ محنت کرنے والوں نے محنت کری، اللہ ہمیں اس خطے کی اور اس وعدے کی پاسداری کرنے والا بنا دے۔
اے پاک پروردگار، ہمارے اندر جو اللہ ہوائے نفس بڑھ گئی ہے، اے اللہ حرص و ہوس کی جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے بغیر اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنی اطاعت کو ہر خواہش سے بڑھ کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی سچی لذت اور حلاوت دے دے۔ اے اللہ ہمیں اس فانی دنیا کی حقیقت سمجھنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ سمجھتے ہیں، مگر اللہ شیطان نے پھر ہمیں غافل کر رکھا ہے۔ اے مالک، صرف تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اے اللہ یہ ملک اللہ جو زمین پہ ٹکڑا تیرے دین کے نظام کے لیے تو نے عطا کرا، اے اللہ اس کلمے کے نظام سے ہماری اور ہماری نسلوں کے مستقبل کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، ہمیں صالح حکمران عطا کر دیجئے۔ اے اللہ تو نے بہترین خطہ، بہترین قوم، بہترین موسم، اے اللہ تو نے بہترین نعمتیں عطا کری ہیں، بس اللہ ہمیں وہ بہترین قیادتیں بھی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں وہ بہترین جدوجہد کرنے والا بھی بنا دے۔ اللہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں اپنی قوم کی اور اپنے معاشرے کی اور اس امت کی اصلاح کر سکیں، اے اللہ اپنے بندوں کو، اے اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دلوں کی تنگی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں دنیا کی ذلت سے اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی بہترین بخشش فرما دے، ہماری جنت میں ان سے اچھی جگہ ملاقات کرا دے، ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی بہترین تربیت میں کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کرا ہے، اے اللہ جو مقصد آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ہمیں دے کے گئے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنے تن من دھن جان مال اے اللہ سب کچھ لگانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں یقین ہے یہ خطہ آپ نے خصوصی انعام کے طور پہ عطا کرا اور آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ مالک ہمیں بھی اپنے حصے کی گواہیاں دینے والا بنا دے۔ مالک ایمانداری کی نعمت سے مالا مال کر دے، حرص و ہوس کے جنگل سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اللہم انا اسألوک الرضا بالقضاء، اے اللہ اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وبرد العیش وبعد الموت، مرنے کے بعد کا عیش نصیب فرما دے۔ ولذت النظر الی وجہک الکریم، اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دے۔ وشوق الی لقائک، اور اللہ اپنے سے ملاقات کی تیاری کا شوق اور یقین دے دے۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنی خیر اور بلائیاں مانگی ہمیں عطا کر دے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جو جہاں تیرے دین کی خدمت کے لیے، اپنی جنتوں کی تیاری کے لیے، اللہ جو جہاں جس درجے محنت کر رہا ہے، اے اللہ اس کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اہل فلسطین کی، اہل کشمیر کی، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان، اہل شام، اللہ ہر جگہ مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اے اللہ امت کو بیدار کر دے، اے اللہ اس امت کو بیدار کر دے۔ اے اللہ اللہم انا نسألک حیات سعادتاً و موت شہادتاً، اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے گا، اور جب اپنے پاس بلائیے گا تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔